کیونکہ ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں ہم نے عمومی طور پر دیکھ کر وضو کیا ہوتا ہے، سیکھ کر نہیں کیا ہوتا۔ دیکھا، ابو کو دیکھا، چاچو کو دیکھا، کسی بڑے کو دیکھا، یوں وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھونے ہیں، کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، منہ دھونا ہے، یہ سارا طریقہ کر دیکھا، کرنا شروع ہو گئے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ اس میں کون سی چیز فرض ہے، کون سی سنت ہے، کون سی مستحب ہے، یعنی آسان الفاظ میں کون سا کام چھوڑ دیا تو وضو ہوگا ہی نہیں، اور کون سا کام ایسا ہے کہ اگر رہ بھی گیا کبھی جلدی میں کوئی مسئلہ بن بھی گیا اس میں تو وضو پھر بھی ہو جائے گا۔ کیونکہ وضو جو ہے یہ نماز کی چابی ہے نا، کنجی ہے۔ وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اور اگر وضو ہی نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو وضو پہلے ہمارا درست ہونا چاہیے۔ طریقہ کار عرض کر دیتا ہوں، پہلے مطلقاً اس کے فرائض جو ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو وضو کا مکمل طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ وضو کے ہیں 4 فرض، یہ قرآن کے اندر بھی آئے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں تلاوت کی فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، تو یہ آیت مکمل ہوتی ہے تو اس میں سارے فرائض اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فرض وضو کا جو ہے وہ ہے چہرہ دھونا۔ اب چہرہ آسان الفاظ میں یوں بولنے کے منہ دھونا۔ منہ کہتے کسے ہیں؟ میں نے منہ دھونا ہے تو ویسے تو بڑا سادہ سا جواب ہے نا، کر دیے جو نظر پہ آتا ہے منہ، لیکن منہ کہاں سے لے کر کہاں تک دھوئیں گے یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے نا۔ کہاں سے لے کر کہاں تک دھونا ہے، اب کیونکہ یہ نظر تو آ رہا ہے تو اب کہاں دھونا ہے؟ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جہاں سے عمومی طور پر بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر جہاں سے عام طور پر بال جمنا شروع ہوتے ہیں، اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو، یہ جو جگہ ہے کن پٹی ہے سمجھ لیں، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ جتنا ایریا بنے گا یہ منہ ہے۔ اب مثال کے طور پر بسا اوقات ہوتا ہے بعضوں کو بیماری ہوتی ہے کہ ان کے بال اڑ جاتے ہیں، جیسے جن کو گنجا پن کی بیماری ہوتی ہے تو بال کچھ نہ کچھ اتر جاتے ہیں، تو کیا ان کا منہ وہاں سے شروع ہوگا؟ یا بعضوں کا عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جی بال یہاں سے شروع ہوتے ہیں، کوئی بڑے کم بندے اگرچہ ہوں گے لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ماتھا یہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے بال پیچھے سے اگنا شروع ہوتے ہیں۔ ہم نے ذہن میں یہی رکھنا کہ عام طور پر جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، اس کو ہم نے وضو کے اندر دھونا ہے۔ ایک مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ تو چہرے کو دھونا یہ پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھ، انگلی کے جو ناخن ہیں یہاں سے لے کر کونی سمیت دھونا ہے، کونی بھی بیچ میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں پر بسا اوقات ہوتا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں نا تو وضو کرتے کرتے ہم یوں پانی صرف ڈال دیتے ہیں، یہ طریقہ تو ویسے درست ہی نہیں ہے، یوں پانی ڈالنا نہیں چاہیے۔ اب ہوتا بھی کیا، ہاتھ یوں دھوئیں یا یوں دھوئیں، بس اوقات کونی کی یہ جو نوک ہے نا یہ رہ جاتی ہے دھلنے سے، یہ خشک رہ جاتی ہے، حالانکہ اس کونی کی نوک کو بھی دھونا، کیونکہ کونی یہ شامل ہے بیچ میں، یہاں تک ہاتھ لازمی طور پر دھونا ہی دھونا ہے۔ تو کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا یہ بھی وضو میں فرض ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا۔ ایک ہوتا ہے دھونا، ایک ہے مسح کرنا۔ ویسے تو مسح سب کو پتہ ہی ہے، یہاں پر کیا ہی جاتا ہے۔ مسح کا دھونے کا مطلب ہوتا ہے چیز کو دھو دینا، اور مسح کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر تری صرف پہنچانی ہے، تھوڑا سا گیلا کر دینا ہے، صحیح اس کے اوپر پانی بہانا لازم نہیں ہوتا۔ تو سر کا چوتھا حصہ یہ فرض ہے، پورے سر کا مسح یہ سنت ہے۔ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے دونوں پاؤں گٹوں سمیت، ٹخنوں سمیت دھونا۔ گٹے شامل ہیں اس کے اندر، ٹخنے۔ اگر ہم نے وضو کیا اور اپنے گٹے چھوڑ دیے، ان پر پانی نہ پہنچا، وضو نہیں ہوگا۔ یہ 4 فرض ہیں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا،
دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے دونوں پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز رہ گئی، میں نے ہاتھ بھی دھوئے، کلی بھی کی، مسواک بھی کی، ناک میں بھی پانی چڑھایا، سارا کچھ کر لیا، سر کا مسح بھول گیا یا نہیں کیا جان بوجھ کے، کوئی کوئی لوڑ ہے، خیر یہ کوئی بھی چیز اگر فرائض میں سے رہ جاتی ہے وضو نہیں ہوگا۔ اچھا، یوں ہی جو چیزیں فرض بیان کی ہیں، جیسے بتایا کہ چہرے کو دھونا فرض ہے، اب چہرے کو دھونا ہے تو اس میں یہ لازمی طور پر دیکھ لینا ہے کہ چہرے کی کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ بس اوقات ہمارے یہاں پر چھٹے مارے جاتے ہیں نا، وضو میں چھٹا مارا، وہ پانی یہاں تک آیا، ہو سکتا ہے یہاں پر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے، یہاں پر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے، تو صحیح طریقے سے مل کے چہرے کو دھونا چاہیے۔ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جس چیز کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اس کو ایسے دھونا ہے کہ اس کے بال برابر جگہ بھی خالی خشک نہ رہ جائے۔ اسی لیے میں کونیوں کی طرف زیادہ توجہ دلا رہا تھا، پاؤں کے گھٹوں کی طرف دلا رہا تھا کہ بس اگر توجہ نہیں رہتی تو ہلکی سی جگہ بھی اگر رہ گئی، پانی نہ وہاں پر پہنچا تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عضو پورا نہیں دھلا۔ تو یہ 4 فرض ہیں۔ اچھا، چہرے کا نام لیا تو چلیں چہرے کی ایک وضاحت مزید کر دوں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چہرہ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ اب 3 مرتبہ چہرے کو دھونا سنت ہے، 3 چھٹے مارنا سنت نہیں ہے۔ بس اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ایک دفعہ پانی لیا، منہ پہ ڈالا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، سمجھا سنت پوری ہو گئی ہے۔ ایسے سنت پوری نہیں ہوتی، 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے۔ اب ہر ایک کا چہرہ ایک اپنا اس کا حساب ہوتا ہے، کسی کا منہ چھوٹا ہوگا، کسی کا اس سے تھوڑا بڑا ہوگا، ہر ایک کے ہاتھوں کا حساب الگ ہوتا ہے، ہر ایک کے پانی ڈالنے کا حساب الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں پانی لیتا ہوں، میں نے چہرہ دھونا ہے، میں نے چہرے کے اوپر پانی کو یوں ڈالا، میری یہ جگہ بھی دھل گئی، یہ بھی دھل گئی، لیکن ابھی یہ والی جگہ ساری خالی ہے۔ میں نے دوسری مرتبہ پانی لیا، چہرے کے اوپر پانی کو ڈالا، یہ جگہ بھی دھل گئی، ابھی بھی یہ جگہ رہتی ہے۔ تیسری دفعہ پانی کو لیا، میں نے یہ جگہ اس طرح پانی لگایا، میرا پورا چہرہ دھل گیا۔ چھٹے کتنے مار لیے؟ 3۔ اب یہ نہیں ہوگا 3 دفعہ چہرہ دھل گیا، چہرہ 1 مرتبہ دھلا ہے، ابھی چھٹے 3 ہوئے ہیں۔ چھٹوں کا یہاں پر مقدار نہیں ہے کتنے چھٹے مارنے ہیں، یہاں پر 3 مرتبہ چہرہ دھونا ہے، تو 3 دفعہ چہرہ دھونا ہے۔ 4 فرض میں نے عرض کر دیے، طریقہ کار اس کا مختصر عرض کر دیتا ہوں۔ مستحب تو یہ ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کے، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں، یہ مستحبات ہیں۔ مستحب وہ چیز ہوتی ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے ثواب ملے گا، نہ کیا تو گناہ کوئی نہیں۔ اور ایک ہوتی ہے سنت، سنت کے اوپر سنت ہم سب کو پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، سنت میں بھی بعض سنتیں موقعہ ہوتی ہیں جن کے اوپر لازمی سمجھنے عمل کرنا ہوتا ہے، اگر بار بار چھوڑیں گے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ تو بہرحال وضو کا سب سے پہلا رکن ہے جب ہم نے بیٹھنا ہے، اگر میسر ہو تو اونچی جگہ پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہیے، پھر نیت کرنی چاہیے۔ نیت کیونکہ حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں ویسے بارش میں کھڑا ہوں اور میں سارے کا سارا دھل گیا، میرا ہاتھ بھی دھل گئے، منہ بھی دھل گیا، سر کے اوپر بھی مسح ہو گیا خود بخود ہی، پاؤں بھی دھل گئے، پورے کا پورا میں بھیگ گیا، لیکن میں نے وضو کی نیت نہیں کی تھی نا۔ وضو تو ہو جائے گا اگر سارے اعضاء دھل گئے، ثواب کوئی نہیں ملنا، لیکن اگر وضو کی نیت کر لیں گے ثواب مل جائے گا۔ تو یوں کوئی بھی نیک کام کرنا ہے، جائز کام کرنا ہے، اس میں پہلے اچھی نیت کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر وضو کرنا ہے تو کیوں کر رہے ہیں جی؟ نماز پڑھنی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ رب کا ذکر کرنا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ مسجد میں جانا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نیت ذہن میں رکھ لیں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا کوئی لازمی بھی نہیں ہوتا۔ نیت کر لی کہ جی میں نماز کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، نیت کر لی۔ اب نیت کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ 3 مرتبہ دونوں دھونے ہیں، پونچوں تک، یہ جگہ جو ہوتی ہے نا سمجھ لیں کلائی تک، یہ دونوں اپنے ہاتھ 3 دفعہ دھونے ہیں۔ یہاں پر ہم اپنی انگلیوں کا مسح بھی کر سکتے ہیں، خلال مسح کہہ رہا ہوں، خلال کر سکتے ہیں، یعنی کوئی جگہ بھی انگلیوں کے درمیان کی جگہ بھی خالی خشک نہ رہ جائے۔ دونوں ہاتھ جب دھو لیے اس کے بعد اب مسواک کر لی جائے۔ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کر لے۔ مسواک کے بعد پھر 3 مرتبہ کلی کرنا، یہ بھی
سنت ہے تو کلی کر لی جائے۔ کلی بھی کرنی ہے نا تو کلی کا طریقہ کیا ہے؟ کلی ہمارے یہاں پر بسا اوقات کیا کی جاتی ہے، پانی لیا نا ہاتھ میں، پانی لے کر ہم جلدی سے ہی بس آگے کے حصے کو ہی ہم منہ میں ہلا کے تو پھینک دیتے ہیں، حالانکہ کلی اس کو نہیں کہتے۔ کلی کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہاتھ میں لے لیا، اب جب منہ میں لیا تو منہ کی ہر جگہ پر پانی کو گھمائیں، یہاں تک کہ آپ کے گلے کے اینڈ تک وہ پانی صحیح طریقے سے گھوم جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا سنت ہے، جسے ہم غرارے کہتے ہیں، غرغرہ کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کر لیا جائے، 3 مرتبہ کلی کر لیں، غرغرہ کر لیں، اگر روزہ نہیں ہے تو۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ ناک میں پانی چڑھائیں گے، ناک میں کس جگہ تک؟ ناک کو ہم ہاتھ لگائے نا تو یہ سخت ہڈی ہے، یہ نرم ہڈی ہے، نرم ہڈی کے اینڈ تک پانی چڑھانا ہوتا ہے۔ اچھا، سیدھے ہاتھ سے پانی چڑھا لیا، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کر کے چھنگلیاں سے، چھوٹی انگلی سے تو اپنے ناک کی صفائی وغیرہ کر لی جائے۔ یہ چیزیں کرنے کے بعد اب ہم نے منہ دھونے کی طرف آنا ہے۔ دوبارہ جلدی عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے اونچی جگہ اگر میسر ہے تو وہاں پر قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، نیت کر لیں وضو کرنے کی، اللہ کی رضا کی۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک دھو لیں، پھر مسواک ہے تو مسواک کر لیں گے، یہ مسواک کرنا سنت ہے۔ اس کے بعد دونوں 3 دفعہ کلی کر لیں، کلی کر لی۔ اب اس کے بعد آپ نے ناک میں 3 مرتبہ پانی چڑھانا ہے، 3 دفعہ پانی چڑھا لیا۔ اب آپ نے چہرہ دھونا ہے، چہرہ یہ دھونا فرض ہے، یہ پہلا فرض اب آیا، چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہاں سے لے کر کہاں تک چہرہ ہوتا ہے، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ سارا چہرہ ہے۔ اس میں کوئی بھی جگہ رہ نہیں جانی چاہیے، بلکہ اس کو لازمی طور پر دھوئیں گے۔ چہرہ دھو لیا، چہرہ دھونے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی کوئی شان والا کام کرتے نا، اچھا کام، حضور کے سارے کام یہ اچھے، مراد یہ ہے کہ جو تعظیم والا کام ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے، دائیں جانب سے ابتدا فرمایا کرتے تھے۔ پہلے سیدھا ہاتھ دھویا جائے گا، انگلیوں سے شروع کرے، یہاں سے دھونا، ٹوٹی ہے نا تو ٹوٹی کے نیچے یوں ہاتھ کو کرے، ساتھ میں ملتے جائیں، کونی سمیت ہاتھ دھوئیں، بلکہ کوشش کریں کونی سے بھی تھوڑا سا اوپر تک چلا جائے تاکہ مستحب پر عمل بھی ہو جائے گا اور ہمارا ہاتھ بھی کلیئر ہو جائے گا کہ کوئی کونی وغیرہ خشک نہیں رہی۔ سیدھا ہاتھ دھو لیا، پھر الٹا ہاتھ بھی یوں ہی دھو لیا جائے۔ اس کے بعد ہم نے سر کا مسح کرنا ہے، سر کا مسح، پورے سر کا مسح یہ سنت ہے، چوتھائی سر کا مسح یہ فرض ہے۔ اب اس میں انداز مختلف بھی کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، اصل تو پورے سر کا مسح کرنا ہے، لیکن طریقہ کار کیا ہے جو عمومی طور پر ہاتھ ہمارے گیلے ہو چکے ہیں پہلے ہی، مگر نہ کر لیں اگر خشک ہیں تو دونوں ہاتھوں کو یوں ملا لیا جائے، یہ 3 انگلیاں مل جاتی ہیں، جہاں سے بال یہ اگنا شروع ہوتے ہیں، اسٹارٹ ہوتے ہیں، یہ صرف انگلیوں کا کام ہے۔ ابھی یہ ہتھیلی، یہ دونوں انگلیاں، ان کو نہیں چھیڑنا، یہ صرف انگلیاں یہاں سے لگاتے جائیں پیچھے کی طرف اینڈ تک، گدی کے پاس، کھتی کے پاس چلی گئی۔ اب اس کے بعد ہماری یہ ہتھیلیوں کا کام شروع ہوگا، تلیاں، اب یہاں سے یہاں تک انگلیاں گئیں، اب یہاں سے ہم کھینچتے ہوئے سیدھا لے آئیں گے ہتھیلیوں کے ساتھ، یہ پورا سر تقریباً کور ہو جائے گا۔ یہ جو شہادت کی انگلیاں ہیں یہ کان کے اندر پھیر لیں گے اور یہ انگوٹھا ہے یہ کان کے پیچھے، یہ اس طریقے سے ہمارے سر کا مسح ہو جائے گا۔ چھنگلیوں کو کان کے اندر گھما لیں، پھر اس کے بعد ہاتھوں کی جو الٹی سائڈ ہے اس سے ہم گردن کا مسح کر لیں گے۔ گلے کا مسح نہیں ہوتا، گلے کا مسح بعض کرتے ہیں، گلے کا مسح نہیں ہوتا، تو سر کا مسح ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے چوتھا فرض بھی رہتا ہے وہ پورا کرنا ہے، وہ کیا تھا، دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا، ٹخنوں سمیت دھونا، تو دونوں پاؤں دھوئے جائیں گے۔ اس میں بھی پہلے سیدھا پاؤں دھو لیں، پھر الٹا پاؤں، اور اس میں بھی انگلیوں کے درمیان جو پاؤں کی انگلیاں ہیں اس میں کوشش کریں انگلی پھیر لیں پاؤں دھوتے ہوئے جب پانی گرے نا، کیونکہ جب ہم پاؤں دھوتے ہیں بس اوقات انگلیاں کیونکہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، بیچ میں پانی نہیں جاتا، تو اس کو صحیح طریقے سے دھو لینا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز احتیاط عرض کر دوں، مثال کے طور پر میں کلی کر رہا ہوں، کلیاں کتنی کرنی ہیں جی؟ 3 کلیاں کرنی ہیں۔ اس میں ہم بس اوقات توجہ دینے کی حاجت ہے، بڑے سارے گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں جن کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی، بس اوقات ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ پانی کو ضائع کرنا یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، اسراف یہ فالتو کام کر رہے ہیں، پانی ضائع یوں کریں تو گناہ بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے کلی کے لیے ٹوٹی کھولی،
پانی لیا، کلی کیا، صحیح رگڑ رگڑ کے کلی کر رہا ہوں میں، منہ ادھر پانی کو ادھر، ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، پانی بہہ رہا ہے۔ اگر میں اپنا یہ الٹا ہاتھ ٹوٹی کے اوپر رکھ لوں، ٹوٹی کھولی پانی لیا، ٹوٹی بند، کلی کروں، پھر ٹوٹی کھولی پانی لیا، ٹوٹی بند، تو پانی کتنا ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ یوں ہی ناک میں پانی چڑھانا ہے تو پانی لیا، ٹوٹی بند کر دیں۔ ہمارے یہاں پر ٹوٹی کھلی ہے تو وہ جا رہا ہے جا رہا ہے، پانی کی مقدار تھوڑی چاہیے ہوتی ہے، بس اوقات ہم نے ٹوٹی زیادہ کھولی ہوتی ہے، وہ پانی ہاتھوں سے بھی نیچے اچھل اچھل کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز میں تھوڑا احتیاط کر لینی چاہیے۔ یہ وضو کا مختصر سا طریقہ میں نے عرض کیا۔ 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا اور دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا، سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، یہ فرض ہے، اور چوتھا فرض ہے ہمارے دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا۔ وضو کا طریقہ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کیونکہ آج نظام میں نے تھوڑا سا چینج کیا، وہ بیان والی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کسی کو ہے آزمائش کو سوال ہے کسی کے ذہن میں، تو بھلے ابھی بھی کو پوچھنا چاہیے تو پوچھ سکتا ہے، جمعے کی نماز کے بعد پوچھنا چاہے تو بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کہیں پر کنفیوژن ہو کہ یہ چیز کرنی ہے نہیں کرنی۔ ہاتھوں میں پانی جو چھوڑتے ہیں میں نے عرض کیا اس کی حاجت نہیں ہے، ہاتھ صحیح طریقے سے دھو لیے جائیں، بلکہ وہ جو کرنا ہے وہ ایسے اضافی کام ہے، وہ پانی ضائع ہم کرتے ہیں تو اس طریقے سے نہ کیا جائے۔